السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں، طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف والے بھی عمران خان صاحب کی ہدایات سے روح گردانی کر رہے ہیں؟ اس پر بات کریں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک بہت ہی سینئر رہنما نے یہ بات بتائی ہے ایک ٹی وی پروگرام میں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں، صحیح ہے، اور ان کی جماعت کے نام پہ اراکین اسمبلی میں ہیں، ٹھیک ہے، حکومت میں ان کے نام پہ، ہاں ان کے نام پہ ایکچولی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اسمبلی میں ہیں، حکومت میں ہیں، عہدوں پر ہیں، اور اب پہلے تھے مشکلات میں، اب چین میں ہیں، سکھ میں ہیں، مزے میں ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کے نام کی وجہ سے ممکن ہوا۔ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، بری ہوئی ہے، بہت بری ہوئی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کو جو نقصان ان کے مخالفین نے پہنچایا، عمران خان صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کو جو شکوے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے جو عمران خان کے ساتھ کی کر دی، عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کے اپنوں نے کی ہے، ان لوگوں نے، سیاسی اپنوں نے، یہ بہت زیادہ بری ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا یہ موجود تھے اطہر کاظمی کے پروگرام میں۔ اچھا، انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف والے اور بشمول میرے تمام تر ہم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر سکے، تو ہم اسمبلی میں کیوں ہیں، ہمیں اسمبلی میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تجویز ٹھیک ہے کہ اسمبلی میں آپ استعفے دے دیں؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا نا ویسے۔ اچھا دیکھیے، یہ تو ان کی وہ تجویز تھی جو پہلے بھی دے چکے کہ استعفے دے دیں اور باہر نکلیں اور احتجاج کریں، ٹھیک ہے۔ اس تجویز پر بعد میں آ جائیں جو انہوں نے حقائق بتائیں، یہ تو تجویز ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حقائق زیادہ، مگر 3 مہینے سے زیادہ کا وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے نام پر احتجاج یا مؤثر احتجاج نہیں کر سکے، نہیں کر رہے، اور باقاعدہ طور پر کوئی ایسا پلان بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، ایسا کوئی پلان بھی نظر نہیں آ رہا، احتجاج کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہا، یہ انہوں نے کہہ دیا ہے۔ تو اب یہ تو بڑی سیریس بات ہے نا، بندہ آپ کا جس کے نام پر آپ آئے ہیں وہ جیل میں، صحیح ہے، اور آپ جو ہیں وہ اطمینان میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں عہدوں پر، تو یہ بڑی سیریس چیز ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا جو ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کون کر رہا ہے، اگر آپ اس کا جواب جاننا چاہیں تو اس کے 2 حصے ہیں۔ کس کو عمران خان کے آنے سے نقصان ہوگا؟ ان کی جماعت کے بہت سے لوگوں کو، اچھا، ٹھیک ہے نا، ان کی جماعت کے بہت سے لوگ کہیں سے مینج ہو رہے ہیں، آپریٹ ہو رہے ہیں، ڈوریں ہلائی جا رہی ہیں ان کی، کمپرومائزڈ، یہ بڑی سیدھی بات ہے۔ اچھا، عمران خان کی رہائی کے جو دیگر لوازمات ہیں وہ اگر پورے ہو جائیں اور یہ رہنما کوشش بھی نہ کریں تو بھی عمران خان رہا نہیں ہوں گے؟ تو پھر ہو سکتے ہیں نا۔ دیکھیے، عمران خان کو اگر فیئر ٹرائل ملے تو عمران خان صاحب، یہ نہیں کہ یہ میری انتظار پنجوتا صاحب سے بات ہوئی ہو، یہ میری نعیم حیدر پنجوتا سے، خالد صاحب سے، یا یہ میری جو ہے وہ بات ہوئی ہو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب سے، ٹھیک ہے، یہ میری آزاد وکلا سے بات ہوئی، ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا عمران خان صاحب کو فیئر ٹرائل ملتا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو فیئر ٹرائل ملے تو میکسیمم 3 ہفتے عمران خان صاحب کے لگنے چاہیے اندر، عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں۔ ان پر تو نئے مقدمات بن رہے ہیں نا رمضان۔ یہ اب یہ جو مسلسل بن رہے ہیں، احتشام کیانی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، یہ جو نیا مقدمہ ہے توشہ خانہ تحائف کا، صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ ڈبل جیپرڈی، اس کو عمران خان صاحب کے وکلا کو چیلنج کرنا تھا، نہیں کیا، صحیح ہے۔ تو اسی لیے یہ جو سچویشن ہے کہ عمران خان صاحب پہ ایک ہی نوعیت کے مقدمات نیب بھی بنا رہا ہے، کیا لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین نیب کو کریڈیبل سورسز نے بتایا ہے، مطلب یہ تو کمال ہو گیا ہے، سورس رپورٹ جو ہے کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ خود اب اس میں یہاں تک آ گئے، ورنہ نیب کے کچھ آفیسرز کو نیب نے لرن کیا ہے، یہ چیئرمین نیب کو ذاتی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہوا ہے، یہ تفتیش ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لیول ہے، عمران خان ہے نا تو لیول ہے، سب سے اوپر پہنچ گیا، اب چیئرمین نیب تک آ گیا وہ معاملہ، ورنہ چیئرمین نیب جو ہے وہ سپرویژن کا کام کر رہے ہوتے ہیں، مینجمنٹ از این آرٹ آف گیٹنگ تھنگز ڈن ناٹ ڈوئنگ دم، ٹھیک ہے، تو یہ اب اس وقت ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگ احتجاج کرنے میں کمپرومائزڈ ہیں، کیا وہ ایم پی اے مختلف جگہوں سے اٹھ کر آئے ہوئے جن کا سیاست میں کوئی نام نہیں جانتا تھا، کیا وہ لوگ کمپرومائزڈ ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں، ان کو جب موجود قیادت کہے گی چلو تو وہ چلیں گے، اپنے کارکن لے کر آؤ تو وہ لے کر آئیں گے اور احتجاج کریں گے، موجود قیادت کمپرومائزڈ ہے، اچھا، اور ٹھیک ٹھاک کمپرومائزڈ ہے،
اس لیے وہ احتجاج عمران نہیں خان کر صاحب کو نہیں پتا ہوگا کہ موجودہ جو قیادت ہے وہ کمپرومائز؟ ڈیفینیٹلی پتا ہے. اچھا. تو اس میں وکلا بھی اس کے بعد کمپرومائزڈ ہیں. بھی وہ ہندی میں کہتے ہیں اوپر ہی وشواس کر رہے ہیں. ابھی تو مجبوری ہے نا, اس لیے 2 حصے ہیں اس احتجاج کے. صحیح ہے. ایک بلکہ 3 حصے ہیں. ایک حصہ ہے ایوان میں احتجاج کرنا, ایک ہے عدالتوں میں لڑنا, اور عدالتوں میں صرف کیس لڑنے کی شکل میں نہیں لڑنا, عدالتوں سے بھی لڑنا پڑ رہا ہے اس وقت, اور لڑنا پڑے گا, لڑنا چاہیے. مطلب میں نے سیدھی بات کی تھی کہ میں بحیثیت صحافی بھی یہ دیکھتے ہوئے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ انصاف کے ساتھ کھلواڑ کرے تو میں کہتا ہوں استعفیٰ دیں اور گھڑ جائیں. مجھ سے کسی نے پوچھا جی آپ بطور صحافی استعفیٰ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ میں نے کہا ایسے قاضی فائز عیسیٰ استعفیٰ دیں. میں نے کہا ایسے مانگ سکتے ہیں, اس پہ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ قانونی رائٹ کے بارے میں بات نہیں, بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ختم شد, جب آپ یہ کہتے ہیں وزیر اعظم نہیں بن سکتا, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں لکیر نہیں ہے اور آپ صحافی ہیں, تو ایسے لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ کتنے بے شرم ہیں کہ وہ کسی شخص پہ استعفیٰ, ایک اگر آپ ایک صحافی کو شہری نہیں ماننے, مطلب بطور شہری میں ڈیمانڈ کرتا ہوں مجھے قاضی فائز عیسیٰ انصاف دینے میں ناکام ہے, میں ان کا استعفیٰ ڈیمانڈ کرتا ہوں, ختم. مطلب ہمارے ہاں تو عہدہ لے کر بیٹھتے ہیں اور تعریفیں کرتے ہیں, عہدہ لے کر بیٹھتے ہیں اور ان کا چورن اور منجن بیچتے ہیں. یہ افتخار احمد جنہوں نے ارشد شریف شہید کے بارے میں کہا تھا نا کہ ہم موضوع سے ہٹ رہے ذرا سا, لیکن پاکستان میں نہیں مرا, کامران شاہد کے پروگرام کہا تھا چلو آگے بڑھو, چیئرمین پی ایچ اے کا عہدہ. نجم سیٹھی صاحب یہ 3 سیٹوں سے زیادہ نہیں جیت سکتے. جب 20 جولائی کا الیکشن ہوا تھا, 17 جولائی کا الیکشن, تو 3 سیٹوں سے زیادہ نہیں جیت سکتے. نجم سیٹھی نے کہا تھا, نگراں وزیر اعلیٰ بھی, بار بار چیئرمین پی سی بی بھی. تو نجم سیٹھی, شامی صاحب جو عمران خان کی سیاست تقریباً ختم کر چکے تھے, مطلب شامی صاحب کا پیٹرول پمپ, شامی صاحب کا اخبار, شامی صاحب کے بچوں کے جو اب ان کی ایک آئل کمپنی ہے لوبریکنٹ, یہ سب کچھ, فہد حسین ٹھیک ہے, مزید پیٹرول پمپس یہ ہو گئے, فہد حسین ہو گئے, غریدہ کے تمغے ہو گئے, محسن نقوی صاحب آ گئے, آپ دیکھیں نا, محسن نقوی ہو گئے, ڈھیروں لوگ ہیں نا. مطلب یہ صحافی ان پہ جو مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ استعفیٰ کیسے مانگ سکتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کا, صحیح ہے, یہ ان تمام لوگوں پہ جو عہدہ خور ہیں, وزٹ خور ہیں, اور اس کے بعد کائنات کے ٹوکرے ہیں یہ صحافی, ٹھیک ہے نا, ان پہ بات نہیں کر سکیں گے اور کہیں گے جی آپ استعفیٰ کیسے مانگ سکتے ہیں, آپ کو اپنے ٹویٹر فالوورز عزیز ہیں. مطلب بندہ کیا کرے ایسے لوگوں کا, ٹھیک ہے. اچھا, شیر افضل مروت نے جب عدم اعتماد کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ پر, تب تو جو بیرسٹر گوہر صاحب ان کے ساتھ تھے, انہوں نے کہا ہم ایسی بات نہیں کر رہے. بیرسٹر گوہر اور حامد خان صاحب پارٹی کے, میں نے آپ کو پہلے بھی 6 لوگوں کا بتایا تھا, پارٹی کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عدالتی معاملے میں کمپرومائزڈ ہے. اچھا. سینٹ میں شبلی فراز ہیں, قومی اسمبلی میں عمر ایوب صاحب ہیں. میں ان دونوں کے بارے میں رائے نہیں دے رہا, میں انفارمیشن دے رہا ہوں کہ پارٹی کے اپنے لوگ کہتے ہیں یہ دونوں بھی کمپرومائزڈ ہیں. اچھا. ابھی انہوں نے احتجاج بھی کیا, وہ عامر مغل کے ساتھ عمر ایوب صاحب نے اسلام آباد میں شعیب شاہین کے دفتر سے شروع ہوا تھا. بٹ اسٹل یہ جو احتجاج تھا یہ کچھ آپٹکس تھیں, کچھ چیزیں تھیں اس کے تحت تھا. ایک بھرپور احتجاج نہیں کر سکے, نہ کرنا چاہ رہے ہیں, کمپرومائز نہیں. یہ ان کی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں, یہ میرے پاس کوئی ان کی جماعت کے لوگوں کی انفارمیشن ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو عدالت میں لڑنے والی بات ہے, عدالت سے لڑنے والی بات ہے, پاکستان تحریک انصاف والے اس میں ناکام ہے. باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب سے جیل میں ملنے والے 3 وکیلوں نے الگ الگ مواقع پہ مجھے خود بتایا کہ حامد خان صاحب اس معاملے میں سب سے آگے ہیں, حامد خان صاحب ڈیمیج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو خط لکھا گیا تھا اس میں سے بھی یہ نقطہ کہ ہاں بھی بتائیں آپ توسیع لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے, یہ نقطہ خط میں سے نکلوایا حامد خان صاحب نے, اندر کے لوگ بتا رہے ہیں. اچھا. تو پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے ابھی تو بات ہی نہیں کی. دیکھیے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ وہ باہر نہیں آ رہے ابھی. صحیح ہے. تو ابھی عمران خان صاحب اس جماعت کا جیسا بھی ہلتا جلتا کھڑکھڑاتا ہوا, لڑکھڑاتا ہوا, جیسا بھی چلتا یہ سفر ہے, اس کو چلنے دے رہے ہیں. عمران خان صاحب اس میں آ کے مزید زور پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں گے. ونس چیزیں اور بہتر ہوتی ہیں, مذاکرات شروع ہو چکے تھے مختلف لیولز پر, میں آپ کو بتا رہا تھا. اب عمران خان صاحب نے ٹپیکل سیاسی لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی نا. کون کون ہے؟ علی امین گنڈاپور, شبلی فراز اور ان کے ساتھ عمر ایوب. تو ایک سیاسی لوگ بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے, اور تینوں کے پاس اپنی اپنی جگہوں پر موسٹ امپورٹنٹ پوزیشن ہے. تو عمران خان صاحب نے ان کو ایک اور موقع دیا اس طرح سے
کہ کریں بات اور ڈھنگ سے بات کریں, ٹھوک بچا کے بات کریں, بہتر انداز میں بات کریں. استعفیٰ دینا کوئی حل ہے؟ اب آ گئے آپ استعفے والی بات پہ. استعفیٰ دینا نہیں چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو. میں نے یہ بہت پہلے کہا تھا, ہر بار کہا تھا کہ ٹھیک ہے عمران خان کی حکمت عملی اس کی جماعت ہے, وہ کرنے جو کرنا ہے ان کو, ٹھیک ہے, لیکن آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں نا سسٹم سے. ملٹی ڈائمینشنل لڑائی لڑ رہے ہیں. آپ ایوان میں بھی لڑیں گے, آپ عدالت میں بھی لڑیں گے, عدالت کے باہر آ کر بھی لڑیں گے, آپ سڑکوں پر بھی لڑیں گے. یہ لڑائی لڑ رہے ہیں آپ. اور اگر آپ یہ لڑائی نہیں لڑ رہے تو پھر راجہ ریاض آ جائے گا, سرنڈر کر دیں گے آپ, ٹھیک ہے نا. ابھی بھی آپ نکلیں گے تو کچھ لوگ کہیں گے ہم نہیں نکل رہے, پھر ایک راجہ ریاض آئے گا اور آپ پھر کمپرومائز ہو جائیں گے, آپ پھر پرابلم میں ہوں گے. تو وہ بہتر ہے یا ایوان میں رہ کر بہتر ہے. 20 ریپیٹ ہوگا اس کے بعد, پھر آپ کہیں گے کہ یار یہ ہم نے تو نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے جو ہے وہ استعفیٰ دینا نہیں, لڑائی کی ملٹیپل جہتیں ہیں انہی کے ساتھ انگیج رکھیں. اس گورنمنٹ کو, اس سسٹم کو ہر جگہ انگیج رکھیں. ان کی ڈائریکشن ایک ہو جائے گا, چلو ٹھیک ہے ان کو اب اس جگہ پھنسانا ہے, وہ کیوں کریں؟ کیونکہ ایوان میں احتجاج کے بعد ہی مذاکرات کا ایک راستہ بنا تھا نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ پریشر ملٹی ڈائمینشنل ہوگا تو بہتر ہوگا. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.